ٹاپک ہے اعراب۔ اعراب کیا ہوتے ہیں؟ حرکات و سکنات۔ حرکات حرکت، سکنات کا واحد آئے گا ساکن۔ کہاں پہ کسی چیز پہ لگنے والے زبر، کسی لفظ پہ زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے، شد ہے، مد ہے، ٹھیک ہو گیا، ساکن ہے آگے۔ اعراب ہمیشہ لکھنے اور بولنے کیا دونوں میں اس کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، چونکہ اردو جو زبان ہے، اردو زبان لشکری زبان ہے۔ اس میں مختلف زبانوں کے الفاظ شامل ہیں۔ اس میں عربی بھی ہے، فارسی بھی ہے، ترکی بھی ہے، انگریزی بھی آ گئی، اچھا ہندی بھی ہے، پنجابی بھی ہے، پشتو کے الفاظ بھی شامل ہیں، سندھی ہے، مراٹھی زبان ہے، یعنی مختلف زبانوں میں اس کے الفاظ شامل ہیں۔ یعنی لشکر میں جس طرح مختلف قوموں قبیلوں کے لوگ شامل ہیں، ایک لشکر بنتا ہے، فوج بنتی ہے، اسی طرح اردو زبان بھی ایک لشکری زبان ہے۔ تو لشکری زبان کیوں ہے کہ مختلف قبیلوں قوموں کے زبانوں کے اس میں الفاظ شامل ہیں، لوگ شامل ہیں۔ جب یہ ایک ملعوبہ تیار ہوا تو وہ اردو زبان، وہ الگ بات ہے کہ اردو کے مختلف نام بدلتے آئے۔ اب جب اردو زبان آئی، اردو زبان کو سمجھنے کے لیے اعراب جو ہے اس پہ حرکات و سکنات کسی لفظ پہ بہت زیادہ ضروری تھے، جیسے اخلاق، اخلاق، مفہومی بدلا دیتے ہیں۔ میرا نام ابرار، زبر۔ اچھا میرے استاد تھے مولانا خرم شہزاد صاحب، تو انہوں نے ایک دفعہ نام پوچھا کہ آپ کا پورا نام کیا ہے؟ تو میں نے کہا ہے محمد ابرار۔ تو میں نے الف کے نیچے زیر لگائی، ابرار پڑھا، تو انہوں نے کہا ابرار کسی زبان کا کوئی لفظ نہیں ہے، ابرار لفظ ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ عربی کا ہے۔ انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ ان اللہ معال ابرار۔ اب اعراب نے کیا کیا کہ الفاظ کو درست ادائیگی کے لیے، درست ادا کرنے کے لیے اعراب نے مجھے ایک راہ دی، ایک راستہ دکھایا۔ تو گویا کہ الفاظ کی درست ادائیگی کے لیے، تلفظ کی درستگی کے لیے جو حرکات و سکنات ہیں، اعراب ہیں، وہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، انتہائی ضروری ہیں۔ اعراب کے بغیر الفاظ اپنی شکل و صورت ہی مسخ ہو جاتی ہے۔ اعراب کے بغیر شاعری لکھنا ناممکن ہے، کیونکہ اعراب کا اگر آپ کو علم نہیں ہے تو اعراب کے بغیر آپ شاعری کو کبھی بھی اوزان میں نہیں لکھ سکتے، آپ اس کی شاعری کو وزن میں نہیں لا سکتے، عروض میں نہیں لا سکتے۔ شاعری کرنے کے لیے، اچھا عام تلفظ کی ادائیگی کے لیے، پڑھنے کے لیے، پڑھانے کے لیے، بیان کرنے کے لیے، اپنا مدعا بیان کرنے کے لیے، اپنا ایکسپریشن، اظہار بیان کرنے کے لیے جو اعراب ہیں وہ انتہائی زیادہ ضروری اور ضرورت کے حامل ہوتے ہیں۔ اعراب کا جتنا درست استعمال ہوگا، آپ کے جو الفاظ ہیں ان الفاظ اتنی زیادہ مؤثر ہوں گے، اتنی زیادہ وہ اثر انداز کریں گے، اتنی ہی آپ کی زبان میں، آپ کے بول میں، آپ کے کلام میں شگفتگی آئے گی۔ اعراب کے بغیر الفاظ کا درست طور پہ ادا کرنا ناممکن ہے۔